السلام علیکم پیارے بچوں، 5ویں جماعت کی اردو کی آن لائن کلاس کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ پیارے بچوں، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم درسی کتاب سے سبق نمبر 1 حمد کی پڑھائی بھی مکمل کر چکے ہیں اور اس کے مشقی سوالات بھی مکمل کرتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم چلتے ہیں اپنی عملی کتاب سنترا کی جانب۔ تو اپنی 5ویں جماعت کی عملی کتاب سنترا کا صفحہ نمبر 1 کھولیے۔ صفحہ نمبر 1 پر جو ہمیں مشق دی گئی ہے وہ ہے تشریح کرنا۔ پیارے بچوں، تشریح کس طرح سے کی جاتی ہے اور تشریح کہتے کسے ہیں؟ آئیے پہلے ہم پڑھتے ہیں۔ کسی شعر کے مطلب کو ایسے آسان الفاظ میں لکھنا کہ پورا مطلب سمجھ میں آ جائے، اسے تشریح کہتے ہیں۔ تشریح کسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی شعر جو ہمیں دیا گیا ہے اس میں الفاظ جو ہیں وہ تھوڑے مشکل استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن جب ہم کسی بھی شعر کی، جب ہم کسی بھی بند کی تشریح کرتے ہیں تو ہم اس کے سارے مطلب کو آسان الفاظ میں اور اس طرح سے لکھتے ہیں کہ اس کا پورا مطلب ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ تفصیل سے لکھتے ہیں اور آسان الفاظ میں لکھتے ہیں۔ کسی بھی شعر کے مطلب کو آسان الفاظ میں لکھنا یا تفصیل سے لکھنا کہ اس کا پورا مطلب سمجھ میں آ جائے تشریح کہلاتا ہے۔ تشریح میں حوالہ بھی دیا جاتا ہے۔ اب حوالہ کسے کہتے ہیں؟ تشریح میں حوالہ بھی دیا جاتا ہے۔ یہ حوالہ ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ کو حوالہ میں یہ لکھنا ہوتا ہے کہ یہ شعر کس نظم سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر کون ہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، اگر ایک شعر کی آپ تشریح کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس کے حوالے کا پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ حوالہ میں آپ کیا لکھتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ یہ لکھتے ہیں کہ یہ شعر کس نظم سے لیا گیا ہے اور اس نظم کے شاعر کون ہیں، اسے حوالہ کہتے ہیں۔ تو جب بھی ہم تشریح لکھتے ہیں، تشریح کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس نظم کا حوالہ دینا ہوتا ہے، نظم کا نام بتانا ہوتا ہے اور اس کے شاعر کا نام بتانا ہوتا ہے۔ اس بند کی تشریح کیجئے۔ اب شعر تو 2 مصروں کا ہوتا ہے۔ ہم جب اپنے حمد کی پڑھائی کر رہے تھے تب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شعر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ 2 مصروں کا ہوتا ہے، لیکن 3، 5 یا 6 مصروں کے مجموعے کو بند کہتے ہیں، جیسے کہ 1، 2، 3، 4، 5، 6۔ اب انہوں نے 6 مصرے دیے ہیں تو ہم اسے شعر نہیں کہیں گے، ہم اسے کیا کہیں گے؟ ہم اسے بند کہیں گے۔ پیارے بچوں، ہم اسے بند کہیں گے، شعر نہیں کہیں گے۔ بند، بے نون دال بند، ٹھیک ہے؟ 2 مصروں کے مجموعے کو شعر کہتے ہیں، 3، 5 یا 6 یا اس مصروں کے مجموعے کو بند کہتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس بند کی پہلے پڑھائی کرتے ہیں اور پھر بعد میں ہم اس کی تشریح کریں گے۔ یوں تو ہر شے پہ ہے چشم رحمت تیری، لیکن انسان کو دی سب پہ ہے برتری۔ اس کو بینائی دی، اس کو دانائی دی، دل کو طاقت بدن کو توانائی دی۔ رہنمائی کو پیدا کیے انبیاء، سب ہے تیری عطا اے خدا اے خدا۔ تو جب ہم اس کی تشریح لکھیں گے تو سب سے پہلے ہم حوالہ لکھیں گے۔ حوالہ کس طرح سے لکھیں گے کہ یہ بند نظم حمد سے لیا گیا ہے، اس نظم کے شاعر کا نام عنایت علی خان ہے۔ یہ ہم نے حوالہ دے دیا کہ یہ بند کس نظم سے تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد تشریح ہم اپنی پچھلی آن لائن کلاسز میں بھی کر چکے ہیں، آج میں آپ کو لکھوا بھی دیتی ہوں۔ اس بند میں شاعر اس بند میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو بیان کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا کی ہر چیز پر ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے عظیم بنایا ہے اور اسے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا نام بھیجے، یہ سب مہربانی اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ یہ اس بند کی تشریح ہو گئی۔ آج کا آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ عملی کتاب سنترا کا صفحہ نمبر 1 آپ کو مکمل کرنا ہے۔ بالکل اچھی طرح سے لکھائی کرنی ہے اور بہت بہترین طریقے سے لکھائی کرنی ہے۔ آپ کو گندی لکھائی بالکل نہیں کرنی، آپ کی رائٹنگ بہت اچھی ہونی چاہیے اور اسی طرح سے جیسے میں نے لکھا ہے آپ کو سیم ٹو سیم اسی طرح سے تشریح لکھنی ہے اور صفحہ نمبر 1 مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔